السلام علیکم ایوری ون۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا وہ لوگ جن کی پہلی محبت اور پہلی پریفرنس ہی اللہ پاک ہوتے ہیں، جن کو لوگوں کی باتوں اور بدلتی رویوں سے ٹوٹنا نہیں پڑتا، جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے پیچھے کر کے اللہ کو چن لیتے ہیں، اور پھر کچھ ہم جیسے ہوتے ہیں، زمانے بھر کی خاک سر میں ڈال کر خود توڑ کر پھر رب کو مانتے ہیں کہ رب تیری محبت جیسی تو کوئی محبت نہیں۔ انسان بغیر خاک چھانے رب کو کیوں نہیں مانتا؟ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا، تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیں، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ پرسکون دل ابن قیام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک دل میں ایک ویرانی ہے جو صرف اللہ کی معیت سے آباد ہوتی ہے، اور اس میں ایک غم ہے جو صرف اس کو جاننے کی خوشی سے دور ہوتا ہے، اور اس میں ایک بے چینی ہے جو اس کی طرف لپکنے سے قرار پا سکتی ہے، اور اس میں حسرتوں کی ایک آگ ہے جو صرف اس کے فیصلوں اور احکامات پر راضی ہونے اور صبر کرنے سے بجھ سکتی ہے، اور اس میں ایک کھلا ہے جو صرف اس کی محبت، اس کی یاد اور اس کے ساتھ مخلص ہونے سے پر ہوتی ہے۔ اور اگر انسان کو اس کے بجائے پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ خلا کبھی بھی پر نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی میری دعا کب قبول ہوگی، میں صرف اتنا جانتی ہوں میں دعا کرتی ہوں کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو مجھے جانتا ہے، اللہ ہی تو ہے جو میرے ہر درد کو پہچانتا ہے۔ پھر وہ دنیا کے غموں اور اس کی رنگینیوں میں کھو کر اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، وہ تو پل پل اپنے محبوب کی محبت کی چاہ میں جینے لگتا ہے، پھر اس کی آنکھیں محبوب کی یاد میں بہتی ہیں، پھر اس کا دل محبوب کی یاد سے لطف پاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے، جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے، کبھی اللہ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ہم لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لوگوں کو تو ہم یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں کہتے۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ شاید اس لیے اقبال نے کہا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر گناہ کرنے کے لیے، اور ایک اللہ ہے جو ہمارے انتظار میں ہوتا ہے
کہ میرا بندہ کب آئے گا مجھ سے باتیں کرنے، وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے۔ اس کی پکار پہ ہم نہ جائیں تو بھلا ہم اپنی زندگیوں میں سکون کہاں سے پائیں گے؟ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں تو وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا پایا۔ اے اللہ میرے دل کو اپنے ساتھ لگا دے، مجھے مایوسیوں کی راہوں سے دور رکھ اور مجھے استقامت عطا فرما یہاں تک کہ میں تجھ سے آ ملوں۔ آمین۔ دنیا کا نہ ملنا، محبتوں کا کھو جانا، لوگوں کا بدل جانا، یہ سب اب میرے لیے معنی نہیں رکھتا، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی محبت سے نواز دیا ہے۔ میں نے مومن بننے کا سفر چنا ہے۔ مومن ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو ہمیشہ گھنا رہتا ہے، ہر موسم میں فائدہ دینے والا ہوتا ہے، پھر چاہے لوگ بدل جائیں، اس کا دل دکھائیں یا زندگی میں آئیں یا جائیں، ان سب سے اسے مطلب نہیں ہوتا۔ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے۔ اللہ کا رنگ۔ پھر ان کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے۔ اور آزمائش بھی خاص ہوتی ہے، اور پھر انعام بھی خاص۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں، میں انہیں بتاؤں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ لوگوں سے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، لیکن ہم جاتے نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، ہم مانگتے ہی نہیں۔ کیسا پاگل پن ہے بھلا یہ! وہ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ کیسے بدبخت ہیں ہم! دنیا سے مانگنے لگ جاتے ہیں، جبکہ دنیا والے دے کر احسان جتلاتے ہیں، اور وہ رب العزت اور جو رب العالمین ہیں وہ دے کر پھر بھی مانگنے کا کہتا ہے۔ نہ وہ رسوا کرتا ہے اور نہ ہی دھتکارتا ہے۔ چلو نہ چلیں اپنے اللہ سے دوستی کرتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ مایوس نہ ہو، وہ تو تمہیں بے حساب نوازنے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہارا دل پھٹ جائے۔ اس کے احساس سے بس ایک کام کر لو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اس حال میں کہ جب تمہاری آنکھ آنسو بھی ہو لیکن تم آسمان کی طرف نگاہ بلند کرو اور مسکراتے ہوئے کہو اللہ تعالیٰ
میں آپ سے راضی، آپ کی محبت سے راضی، آپ کی طرف آنے والی ہر آزمائش سے راضی، دل سے نکلی ہوئی آہوں اور نگاہوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے راضی۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا، تب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لیں یا پھر اللہ کی تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، یا عبادت بھی، ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں، یا ذکر اللہ سے سکون بھی، ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا، اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا ہے اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا ہے، کون رضا مانگ رہا، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا اور کون نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان لیو چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ تنہائی پا کر لو تو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.